کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ یہاں کچھ کہا جا سکے۔ اب بات تو یہ ہے نا کہ استاد سلامت علی خان، نزاکت علی خان، وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے بارے جو کچھ بھی کہا جائے بہت ہی کم ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ کہا جائے تو کو بھیجانا ہوگا کہ میری عمر 80 سال کی ہو گئی نزاکت علی خان، سلامت علی خان سے ایک عرصہ اتنی قربت رہی کہ وہ جہاں ہم رہتے تھے دوسری گلی میں رہتے تھے۔ تو میں بات پہلے شفقت سلامت سے ان سے شروع کر کے تھوڑا سا شام 84 کے بارے بتاؤں گا۔ کچھ گانا بجانا آپ سنتے رہتے ہیں، جو کچھ یہ میں بتاؤں گا کوئی بھی پاکستان میں بتانے والا نہیں رہا۔ لوگ تھے غلام حیدر خان بدرالزمان جو کہ موسیقی کی ہسٹری، گھرانوں کے بارے، راگوں کے بارے، تالوں کے بارے جانتے تھے۔ اب کتنے لوگ رہ گئے ہیں، ہمارے سامنے غلام عباس خاں بیٹھے ہیں، چاہے وہ غزل گائک ہیں لیکن پھر بھی ان کا مطالعہ موسیقی کے بارے بہت ہے۔ تو شفقت سلامت بڑی دیر سے بہت کمال کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ خود ہوتے تو سنتے تو شاید خوش ہوتے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لب سمندر پی کر بھی خشک رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ وہ ہوتے تو ایک میں لفظ کی ان کی ضرور اصلاح کروں گا۔ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مراثی کہتے ہیں۔ تو مراثی جو ہے غلام عباس خاں جانتے ہیں، مرثیے کی جمع ہوتی ہے، وہ میراثی ہوتا ہے، جن کی میراث میں یہ سلسلہ ملا ہوتا ہے۔ یہ ذرا تفریحاً بات۔ تو میراثی کو کیا ہے، میرے والد بھی سرنگی بجاتے تھے، تایا بھی سرنگی بجاتے تھے، میرے والد تایا کلارنیٹ بجاتے تھے، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملا۔ لیکن گھرانے دار لوگوں کو سلسلہ بہ سلسلہ اپنے ددیال ندیال سے بہت کچھ ہی ملا۔ تو یہ جو شفقت سلامت خاں کام کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ سب لوگ ان کا ساتھ دیں۔ البتہ ان کے لیے ایک دعا ضرور کریں گے کہ ان کی طبیعت میں ظاہر ہے سچ بولنے والے کڑوے ہوتے ہیں، جذباتی پن میں کچھ نہ کچھ حلیمی آ جائے، نرمی آ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تو یہ بات ہے، لیکن بڑا کام ہے۔ جتنے فین گانے بجانے والوں میں شفقت نے بنائے ہیں بہت ہی کم میں نے نہیں دیکھا۔ بڑی دنیا ان کی عزت کرتی ہے۔ تو میں تو یہ چاہوں گا شفقت مل کر جتنے بھی گھرانے کے لوگ ہیں، ان کی عمر کے بڑے، اب تو بڑے کوئی رہے ہی نہیں، چند ہی ملک میں ایک دو لوگ بڑے ہیں، سب کو اکٹھا کیا جائے، لوگ مل کر بیٹھیں۔ جب بیٹھکوں کا کلچر تھا تو استاد سلامت علی خان، یہ لوگ فتح علی خان صاحب پٹیالے والے، مطلب استاد شوکت حسین خان، جتنے بھی لوگ تھے، مبارک علی خان، سب لوگ بیٹھ کر آپس میں راگ تال کی بحث کرتے تھے، کبھی تلخی بھی ہو جاتی تھی، سننے والوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ آج قحط یہ ہے کہ لوگ ملتے نہیں، میں نے نہیں دیکھا کسی کو کسی بیٹھک پہ جتنے ہمارے گانے بجانے والے اکٹھے ہوں اپنی جگہ، سب وہ آپس میں مشورے کرنے سے ہی کام بڑھتا ہے۔ چلیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ شام 84 گھرانہ ہے، خیال گائکی کے گھرانے کے مطابق گوالیار گھرانہ سب سے بڑا گھرانہ سمجھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے جو بڑے تھے وہ حتوث خان ہمارے پنجاب کے جو تھے، فتح علی حیدرآبادی، امید علی خان کے بزرگ، ہمارے پنجاب میں دھرپد اور ٹپا گایا جاتا تھا، خیال نہیں گایا جاتا تھا۔ تو بننے خان صاحب امرتسر سے وہاں گوالیار گئے، خیال گائکی سیکھی اور پنجاب میں پھیلایا۔ یوں تو ان کے ساتھ ساتھ علی بخش جرنیل، فتح علی خان بھی، وہ بلکہ 4 استادوں کے شاگرد ہوئے، اور لیکن وہ پٹیالے کی سائڈ پہ رہے، ادھر کے ہمارے پنجاب کی طرف بننے خان صاحب نے کام پھیلایا۔ لیکن بتاتا یہ چلوں کہ شام 84 گھرانہ جو ہے یہ خالص دھرپد کا گھرانہ تھا، اب بھی کچھ ضرور ہے۔ استاد سلامت علی خان نے
اسے خیال گھرانے میں کنورٹ کیا. اب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ دھرپد میں الاپ ہوتا ہے وہ بھی ولمبت کی طرح ہی ہوتا ہے. اسی ولمبت کو سلامت علی خان صاحب نے وہ ولمبت میں ڈالا, وہ سارا کچھ گھر میں ملا. پہلے خیال گائک تھے سلامت علی خان جنہوں نے خیال میں لے کاری لوگوں کو دی, اور لوگ اب فالو کر رہے ہیں اس کو. آپ دیکھتے ہیں سرگم کے ذریعے, بولوں کے ذریعے تہائیوں کی بھرمار, یہ سلامت علی خان کی دین ہے, اور ساتھ ساتھ شوکت حسین انہوں نے مل کر. اور لیکن ایک بات جو سلامت علی خان صاحب میں تھی, یعنی میرے قریب تھی, یا آج شام 84 کا پروگرام اس لیے میں بتا رہا ہوں, جو ایک سکون تھا سلامت علی خان میں, وہ میری دعا ہے کہ واپس آ جائے. کیونکہ آج جو دنیا ہے, بل زیادہ ہیں, مہنگائی ہے, وہ ایک انتشار ہے, اس کے سکون کے لیے یہ موسیقی بڑی کام کی چیز ہے. الاپ اور ولمپت میں کاش کے کلاسیکل گانے والے اس میں وہ سکون پیدا کر سکے. سلامت علی خان گاتے تھے, میں نے سنا بڑے بڑے بزرگ وہ اٹھ کے 10 روپے دے رہے ہیں کہ بابا کہ پتر یہ جا گانا میں نہیں سنیا, 10 روپے میں کری زندگی کسی نہیں دیتے. سلامت علی خان کئی واقعات جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کراچی میں کلاوتی گائے, لوگوں نے کہا کہ سلامت علی خان نے کلاوتی نیچے اتار دی. 2-2, 2.5-2.5, 3-3 گھنٹے ایک راگ گاتے تھے, اور کوئی بندہ نہیں ہلتا تھا ہاتھ سے. آخر میں لے کاری کا مظاہرہ. تو وہ سکون واپس ہونا گانے میں بڑا ضروری ہے. میں آخر بزرگ ہوں, تو یہ میری دعا ہے گانے والے گانے کے درمیان کم بات کریں, شروع میں کر لیں آخر میں کریں, تاکہ وہ گانے کا ایک رچاؤ جو ہے وہ نہ ٹوٹے. تو یہ سلامت علی خان صاحب کی دین تھی, میرے استاد. میں سمجھتا ہوں کہ جو چاہے کوئی گھرانہ ہو, جب ہم کسی کو فالو کرتے مانتے تو استاد ہی ہوتے. سلامت علی خان صاحب خود کہتے تھے کہ عبدالوحید خان, توکل حسین خان صاحب, عاشق علی خان, رجب علی خان, بڑے غلام علی خان, کہتے میں ان کو دیکھنے والا تھا, ان کو دیکھ کے بنا. لیکن جو کچھ پھر سلامت علی خان نے بنایا وہ میں نے, چاہے میں میرا تعلق شام 84 گھرانے سے نہیں, میرے استاد چھوٹے غلام علی خان تھے, قصور کے رہنے والے تھے, تو وہ لیکن بڑے قوال بچوں کے شاگرد تھے. لوگوں نے قصور گھرانہ بنا دیا. یہ بھی الٹ بھی کئی چیزیں, راگوں کے نام بدل دیے ہیں, گھرانوں کے نام بدل دیے ہیں. میرے استاد انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ قصور گھرانہ, وہ کہتے تھے بیٹا کاش قصور گھرانہ ہوتا. وہ یہ کہتے تھے. کچھ دوستوں نے اسے بنا دی, کیونکہ بڑے غلام علی خان سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی, دور کی رشتہ داری ہوئی. بڑے غلام علی خان کا قصور الگ, ہمارے خان صاحب کا قصور ہے, کہ یہ کیسے بات ہے. گھرانہ تو کہ پٹیالہ ایک گھرانہ ہے. یہ کراچی والے جو گوالیار کے شاگرد ہیں وہ گوالیار کے ایک گھرانہ ہے, شام 84 ایک گھرانہ ہے. تو خیر بات ہمیں یہیں تک رکھنی ہے استاد سلامت علی خان صاحب تک, کہ وہ جو ان کا کام ہے وہ ایک سکون کا, اور وہ میں نے یہ بات تو آپ کو بتا دی کہ لے کاری ان کی وجہ سے پھیلی. میں آج سے 40 سال پہلے طبلہ بجاتا تھا. اختر علی خان بہت مشکل گاتے تھے, سلامت علی خان کے بھائی, ان کے ساتھ طبلہ بجا کے, تصدق علی خان کے ساتھ بجا کے لے کاری سیکھی تھی. پھر وہ میں نے طبلہ چھوڑ دیا, کیونکہ میں گانا سکھانے لگ پڑا. لوگ فہیم مظہر کو میرے شاگرد ہیں, لوگ کہتے ہیں تمہارا استاد طبلہ بجاتا ہے. یہ ہمارا کلچر عجیب سا ہے, کسی کے ساتھ باجا بجانے کے لیے بیٹھ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں صبرتا ہو گیا. افسوس اب ملک میں اچھا باجا بجانے والا کوئی نہیں کرا سکا. سرنگی والا دیکھنے ایک لڑکا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہے. شفقت آتے ہیں, ان سے بات کریں گے, مل کر بیٹھیں. شفقت جہاں یہ کام کر رہے ہیں, ڈھیروں غریب فنکاروں کی مدد کرتے ہیں شفقت, تو اس کے ساتھ ساتھ سب کو اکٹھا بھی کریں. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. شکریہ.
بہت شکریہ وارث صاحب، اور آپ کی جو خوبصورت بات